اب اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ مختلف رائے ہو سکتی ہیں کہ کیا بیسٹ طریقہ ہے، لیکن اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں دہشت گردی اس ملک سے ختم کرنی ہے۔ تو آپ کا سوال بڑا اچھا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کے ساتھ آپ تجویز بھی دیجیے کہ کیا ہونا چاہیے۔ آپریشنز بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ایک طریقہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ جو علاقائی لوگ ہیں ان کو بھی بیچ میں انوالو کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ جو دہشت گردی کا وجہ ہے، کیا وجہ ہے دہشت گردی کی آپ بتا سکتے ہیں بہتر میرے سے، لیکن میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ کیا وجہ ہے۔ دہشت گردی کی ایک بہت بڑی وجہ غربت ہے۔ دہشت گردی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یوتھ بہت بڑھ گیا ہے، بہت نوجوان ہیں، ان کو امپلائمنٹ نہیں مل رہی، تو آپ اس کے اوپر بھی ذرا غور کریں۔ لانگ مارچ کا آپ کیا کہنا چاہیں گے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ ایک سوال کریں میں بات نہیں کی کہ آرمی چیف کو پھر کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے؟ دیکھیں 27ویں ترمیم کی میں نے آپ کو بات کی، بڑی قانونی بات کی، اس میں میں نے کہاں کوئی نام دیا سر یہ کہیے گا کہ وزیر اعلیٰ کے سہیل افریدی نے ڈی جی ایس پی آر کے بارے میں فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے ایک بیان دیا، کیا ان کو وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں زیب لیتی ہیں سر؟ وہ وزیر اعلیٰ ہے۔ جہاں تک آپ وزیر اعلیٰ کا جو کام ہوتا ہے وہ بڑا ذمہ داری کا کام ہوتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو گورننس کرنی ہے، اپنی جو صوبہ ہے اس کو چلانا ہے، جو صوبے کے لوگ ہیں ان کی بہتری کی لیے کام کرنا ہے، اور جو صوبے کے حق ہیں ان کو بچانا ہے، اور صوبے میں اگر امن و امان کا ایشو ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ اگر کوئی بھی وہ بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی سیاسی بات بھی کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے ان کو۔ ایک سیاسی جماعت کے چیف منسٹر ہیں، نہ صرف چیف منسٹر پروونس کے بلکہ ایک سیاسی جماعت کے نمائندے ہیں۔ اس کے بعد انہیں اپنے بانی جو ہمارے چیئرمین ہیں عمران خان صاحب کی بات کرنی ہے، پھر انہوں نے ان کی رہائی کے لیے جو اقدامات اٹھانے ہیں اس کی بات کرنی ہے۔ تو ان کی بڑی مختلف باتیں ہیں، اور میرا خیال ہے آپ ان کو کسی طرح قدغن نہیں لگا سکتے۔ سر وہ ساری اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ فلور آف دا ہاؤس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ فلور آف دا ہاؤس کا بھی مطلب آپ کو سمجھا دوں۔ فلور آف دا ہاؤس کا مطلب یہ ہے، اور آئین ہمارا یہ کہتا ہے کہ فلور آف دا ہاؤس پہ آ کے آپ ہر وہ گفتگو کر سکتے ہیں جو نیشنل انٹرسٹ کی۔ تو میرا خیال ہے یہ کسی پہ قدغن لگانا اور کہنا کہ یہ اس نے یہ بات کی یا یہ نہ کرے، یہ بات درست نہیں۔ جو بھی ہے وہ بات کرے، لیکن دائرے ایک شرافت کے دائرے میں رہیں۔ 26 نومبر کے حوالے کے کال جو ہے اسلام آباد آنے کی کال، میں بھی خان صاحب سے ملنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے جو آخری ان سے ملاقات ہوئی تھی کا ڈیٹ پہلے، اس وقت تک تو کوئی کسی قسم کا ان کی انسٹرکشن یا ہدایت نہیں تھی کہ اسلام آباد میں آنا ہے، بلکہ انہوں نے یہ بڑا واضح طور پہ 4-5 بار مجھے بتایا ہے کہ اسلام آباد میں آنے کا کوئی ایسی ان کا ارادہ نہیں ہے۔ آج بتائیں گے اگر ملاقات ہو سکی تو میں پھر باہر نکل کے آپ کو بتا سکتا ہوں۔ یہ بتائیے گا ملاقاتیں اس طرح ہو نہیں رہی ہے جس طرح پی ٹی آئی چاہتی ہے، لیکن ملاقاتوں کی فہرستوں پہ تنازع چل رہا ہے پی ٹی آئی میں۔ دوسری بات یہ کہ جو ایک فہرست آئی جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا نام ری رائٹ ہوا ہے، اس پر ذرا وضاحت کیجیے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کوآرڈینیٹر ہیں نہیں ہیں، کیا وجہ ہے تنازع سامنے آیا؟ جی دیکھیں، اتنی چھوٹی سی بات ہے لسٹ کی کہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں اس ساری معاملے سے بہت بالا تر ہوں، اور میں نے زندگی میں آج تک نہ کسی کے خلاف بات کی ہے نہ کروں گا۔ میری کوشش ہمیشہ یہ رہے گی کہ ہماری جو جماعت ہے اس میں ایک اتحاد ہو، ہم ایک ہی پوائنٹ پہ آگے چلیں۔ ہو سکتا ہے غلطی سے 2 لسٹ اس پہ آ گئی ہوں، لیکن آج تو ایک ہی لسٹ ہے، تو آج کی بات کریں اور مستقبل کی بات کریں۔ تھینک یو سو مچ۔